ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، تم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا برباد ہو جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر والوں سے ہو۔ کفار کا یہ طریقہ رہا ہے، چونکہ وہ باطل پر ہیں اور باطل ہمیشہ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے اور حق کبھی بھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ تو کفار نے کہا تھا کہ آؤ ہم اور آپ یوں صلح کر لیں کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں اور آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ باطل کو پوجو، ان سے کہہ دو جاہلوں، اللہ نے تو میری طرف وحی کی ہے اور ہر ایک کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرے گا تو سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے۔ خطاب دیکھیں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایھا الجاہلون، اے جاہلوں۔ ان کو جاہل اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کو تو یہ معلوم تھا، مشرکین کو، اور مانتے بھی تھے اس بات کو کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ بت خدا نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو بندہ سب کچھ جان بوجھ کر کے اتنی بڑی بے وقوفی کی بات کرے تو اس کو جاہل نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے گا۔ تو رب نے فرمایا ایھا الجاہلون، اے جاہلوں، کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو؟ ایک بار مشرکین نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ایسا کرتے ہیں۔ پہلے تو مشرکین نے بہت کوششیں کی تھی، کبھی دھمکی دی، کبھی لالچ دیا، کبھی کچھ کیا، کبھی ستایا، سارے جب حربے ناکام ہو گئے تو اخیر میں انہوں نے ایک بار تو پھر مطالبہ کیا تھا یہ سونے کا پہاڑ بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور پھر آخر میں یہاں تک وہ کہنے لگ گئے تھے معاذ اللہ کہ پھر ایک کام کریں، آپ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر ان کا رد فرمایا تھا اور یہاں پر بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے تو وہی فرما دی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو سارے اعمال اس کے برباد کر دیے جائیں گے اور وہ کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ معلوم ہی ہے کہ تمام رسول اور سارے نبی شرک سے پاک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر شرک کرو گے تو اعمال برباد کر دیے جائیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ شرطیہ ہے، یعنی اگر شرک کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے، اور جملہ جو شرطیہ ہوا کرتا ہے اس کے اندر یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر دونوں جملے سچے ہوں، صادق ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں چند خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا۔ تو معاذ اللہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ زمین اور آسمان میں چند خدا ہیں، یہ تو ایک شرطیہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آپ کہیے کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ تو یہ جو شرطیہ کہا گیا اسی طرح یہاں پر بھی کہا گیا کہ اگر شرک کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اللہ کا نبی شرک سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے، یہ امت کو تعلیم ہے، یہ امت کو کہا جا رہا ہے، امت سے کہا جا رہا ہے۔ تو
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا رد کر دیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ آپ ان کے بتوں کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے باطل قول کی بالکل پرواہ نہ کریں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں، یہ ظالم کچھ بھی نہیں جانتے۔ علماء فرماتے ہیں عقل مند کو چاہیے کہ اپنی توجہ اللہ ہی کی طرف رکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار نہر سے آپ نے وضو کرنا چاہا تو آپ کی ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑ گئی، تو اس نے عرض کیا، اس حسین و جمیل عورت نے کہا کہ پہلے تو میں نے آپ کو عقل مند سمجھا، پھر میں نے آپ کو عالم سمجھا، پھر میں نے آپ کو عارف باللہ یعنی اللہ کا ولی سمجھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ آپ کے اندر نہ عقل ہے، نہ آپ کے پاس میں علم ہے، اور نہ آپ اللہ کے ولی ہے۔ آپ نے فرمایا تم کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ عورت بولی کہ اس نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہنے لگی کہ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے بے وضو نہیں رہتا ہے، اور آپ کا تو وضو ہی نہیں ہے، وضو کی اتنی فضیلت ہے پھر بھی بے وضو ہیں آپ۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جو عالم ہوتا ہے وہ غیر محرم کو نہیں دیکھتا ہے، آپ نے تو میرے اوپر نظر ڈال دی، آپ اس کا مطلب عالم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ جو عارف ہوتا ہے وہ کسی کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، تم تو میری طرف مائل ہو گئے، میری طرف تم نے نظر اٹھا کر کے دیکھ لی۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی ساری توجہات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لگا کر کے رکھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو غلط جملے کہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا، اور اخیر کے اندر پھر ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا، اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب نے جو یہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہ کی، قدر نہیں کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ میں غیروں کو شریک کیا، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کا، قیامت کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انہوں نے انکار کیا۔ رب نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، کیونکہ یہودیوں نے رسالت کا انکار کیا تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ بھی اللہ کی ناقدری ہے، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، یہ بھی اللہ کی ناقدری ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کے حکم پر نہ چلے تو یہ بھی اللہ کی ناقدری ہے، اور یہ اللہ کی ناقدری ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے ان احکامات کے اوپر ہم لوگ نہیں چلتے ہیں، یہ اللہ کی ناقدری ہی تو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری تو ہے۔ آپ خود غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا، ہم نے مولا کی قدر کہاں کی؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بندہ ہونا اور رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ رب ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، بندہ ہوتا ہے وہ فیصلے پہ راضی رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ رہے تو پھر نہ تو بندگی ہے اور نہ ربوبیت ہے، یعنی بندے نے اللہ کو رب سمجھا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی ناقدری تو ہے۔ یہ ناقدری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر کوئی دنیا کا معمولی عہدے دار اگر دھمکی دے تو بندہ پریشان ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وعید سنائے بندے پہ کوئی اثر نہ ہو، یہ پھر ناقدری تو ہے۔ اگر کورٹ کا آرڈر آ جائے تو بندہ وکیل ڈھونڈے، اور اللہ کے ہزاروں احکامات آ گئے پھر بھی بندہ آرام سے گھومتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کی ناقدری تو ہے۔ اگر قدر ہوتی نا تو بندہ اتنا روتا جتنے ہمارے باپ آدم علیہ السلام روئے تھے، ایک لغزش ہو گئی تو 300 سال تک روتے رہے، اور یہاں پر تو رات دن گناہ کرنے کے باوجود میں ایسے گھوم رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی پارسا اور نیک ہے ہی نہیں، ادھر مریں گے اور ادھر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ بندہ جو اپنے موبائل کا میسیج دن میں نہ جانے کتنی بار چیک کرتا ہے، وہ کبھی اتنا بھی نہیں سوچتا ہے کہ اللہ کا کلام بھی کبھی کھول کر کے دیکھ لوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر فرمایا کہ بندے تجھے شرم نہیں آتی؟ بھائی کا خط آئے تو راستے میں ٹھہر جاتا ہے، ایک ایک حرف پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، اور میری کتاب تیرے پاس میں آئی تو اس کو عمل بھی نہیں کرتا اور اس کے اندر غور بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری ہی تو ہے۔ اگر
آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری آج ہمارے اندر کس قدر بڑھ چکی ہے، کس قدر بڑھ چکی ہے، اس کا اگر اندازہ کرنا چاہیں تو اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کا بابا اگر کہہ دے کہ رات میں کھلے آسمان کے نیچے 1 گھنٹے تک یہ پڑھ لینا تو بندہ پڑھ لے گا، لیکن اللہ فرماتا روزانہ فجر میں آ کے نماز پڑھنا، لیکن بندہ نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری تو ہے۔ آج تو آپ دیکھیں کوئی اگر پیار سے کہتا ہے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیے آپ، تو عام جو معمولی آدمی ہے اس کی بات پر اتنی توجہ دیتے ہیں فوراً آ جاتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں 88 مرتبہ 88 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اس کے باوجود بھی بندہ دھیان ہی نہیں دیتا ہے۔ یعنی معمولی آدمی کہتا ہے ذرا بھائی ادھر آؤ تو بندہ فوراً توجہ دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 88 مرتبہ فرمایا، 88 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن بندہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری تو ہے۔ اسی طرح اگر بندہ خواب دیکھ لے، خواب میں کوئی تکلیف ہو تو پریشان ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت عذاب بیان کیے پھر بھی کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کچھ دے دے تو پھر بندہ اس کا احسان مانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن اتنا کچھ عطا کرتا ہے پھر بھی بندہ قدر نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری تو ہے۔ اگر کوئی پیر صاحب کا تبرک دے دے تب بھی بندہ اس کی قدر کرتا ہے، اور اللہ کا تبرک تو روزانہ دن میں 3 مرتبہ آتا ہے، ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کا کھانا ملتا ہے اور رات کا کھانا ملتا ہے، پھر بھی ناقدری کرتا ہے۔ پیر صاحب کا تبرک اتنا بڑا لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تبرکات ہیں رات دن ملتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی بندہ قدر نہیں کرتا ہے۔ اور ناقدری اگر آپ دیکھیں، مجھے ایک حدیث پاک یہاں پر میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے یہاں اپنی قدر جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری کتنی قدر ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی قدر ہے، بس وہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر بندے کے دل میں اللہ کی قدر ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی بندے کی قدر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بہت ستایا جاتا ہے، بہت پریشان کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں ہماری قدر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی قدر نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی ویسی قدر کی نہیں۔ اچھا اب کوئی کہے گا کہ اللہ کی قدر کا پتہ کیسے لگائیں؟ بہت آرام سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کا نفس کچھ کہتا ہے، آپ کی خواہش کچھ کہتی ہے، اور اللہ کچھ کہتا ہے، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ نفس کی طرف جا رہے ہیں، خواہش کی طرف جا رہے ہیں، یا خدا کے حکم کی طرف جا رہے ہیں؟ نفس کی طرف جا رہے ہیں، خواہش کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی قدر نہیں ہے۔ اور اللہ کے حکم کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی قدر ہے۔ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناقدری کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دن بدن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عام طور پہ دستور کیا ہے؟ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں اللہ سے زیادہ کس کے احسانات ہیں؟ اللہ کے احسانات کا اگر آپ حساب لگانا چاہیں تو بہت مشکل بات ہے۔ بس خالی اتنا سمجھ لیں، سانس لے رہے نا، جو باہر آئی ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور جو اندر سانس جا رہا ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ باہر والا اندر نہ جائے تو موت آ جائے، اور اندر والا باہر نہ آئے تو موت آ جائے، تو اس کا مطلب تو سانس میں اللہ کی نعمت ہمیں مل رہی ہے، تو پھر اللہ کے ان احسانات کا ہمیں شکر کیوں نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اگر پیر صاحب کا احسان ہو تو سالانہ پیر صاحب کا عرس مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے، اہل سنت کا طریقہ بھی ہے، لیکن جو پروردگار عالم اتنے انعامات فرما رہا ہے اس کی بارگاہ میں آنے سے پھر بندہ دل کیوں چراتا ہے؟ اور یہ آج کے اس دور کے اندر بڑا عجیب معاملہ ہو چکا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، ہر دن تیرے پاس رزق آتا ہے، ہر رات فرشتے تیرے برے اعمال لے کے میرے پاس آتے ہیں، میرا رزق کھا کر میری تو نافرمانی کرتا ہے، میں اچھا مولا ہوں تو میرا برا بندہ ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے مجھ سے نہیں ڈرتا ہے، لوگوں کی ناراضگی سے خوف کھاتا ہے، میرے غضب سے تو بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بندے تو میری قدر نہیں کرتا ہے، تو میری قدر نہیں کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے ایک نام سے 7 آسمان ہوا میں ٹھہر گئے، تیرا دل 1000 نصیحتوں کے باوجود بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے بندے، اگر عبادت کرنے والے بوڑھے نہ ہوتے، نیک جوان نہ ہوتے، دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے، چرنے والے جانور نہ ہوتے، تو میں آسمان کو لوہے کا بنا دیتا، زمین کو چوپٹ کر دیتا، اور مٹی کو راکھ کر دیتا، آسمان سے نہ کوئی قطرہ اترتا اور زمین سے نہ کوئی دانہ اگتا، اور پھر میں عذاب تیرے اوپر نازل کر دیتا، عذاب تیرے اوپر میں نازل کر دیتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناقدری ہو رہی ہے اس کی طرف بھی ہمیں
توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اور آگے جو اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب زمینیں لپیٹ دیں گے۔ اس حوالے سے یہ روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علماء یہود میں سے ایک عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور تمام زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، آپ مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ کا ہنسنا یہ اس عالم کی تصدیق کے لیے تھا، یعنی تو صحیح کہہ رہا ہے، قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی آیت کریمہ پڑھی کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، یعنی قیامت کا دن آئے گا تو کیسے آسمان اور زمین یہ اللہ کے دستے قدرت کے اندر آ جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھی جائے، اللہ اپنی انگلی پہ رکھے گئے، جو کہا گیا نا انگلی سے مراد وہ جسم والی انگلی نہیں، اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ بس ہم اتنا یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں جو بھی مٹی یا ہاتھ یا حدیث میں انگلیوں کا ذکر ہے، اس سے مراد ہماری طرح اعضاء نہیں ہے۔ ہمیں ان الفاظ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ الفاظ سے مراد کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ معنی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہ ہم معنی کرتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے ایسا کرے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں روایت ہے۔ بہرحال تو یہ یہودی اللہ کی قدرت کو بیان بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کی ناقدری اس طرح کر رہا ہے کہ جو رسولان اعظام ہیں ان کی رسالت کا وہ انکار کرتا ہوا نظر آ رہا۔ تو انہوں نے بھی اللہ کی ناقدری کی ہے۔ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کی ناقدری کی ہے۔